دنیا میں رہتے ہوئے اگر آخرت کا عکس دیکھنا چاہتے ہیں، میدان محشر، قبر، عذاب، جنت، جہنم اور حساب و کتاب، ایک ایسی کہانی کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے کہ جب زندگی شروع ہوگی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طرح سے عرش الہی کا نزول ہوا، اللہ کا غصہ اور غضب کن لوگوں پر تھا اور عبداللہ کی کیا کیفیت تھی۔ آئیے ایپیسوڈ 14 کا آغاز کرتے ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم نازک بسترے پر پایا۔ نائمہ بسترے پر میرے قریب بیٹھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلتے ہی دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے خود ایک سوال کر دیا۔ میرے پاس میرے خیمے میں ہے۔ صالح آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش ہو چکے تھے۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ باہر ہیں، ٹھہرے میں انہیں اندر بلاتی ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی صالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ صالح نے جواب دیا، باخدا میں نے اپنے رب کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خدا کے بارے میں میرے تمام اندازے غلط تھے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم اور جتنا میں تصور کر سکتا تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی کے ہر لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کیے۔ میری بات سن کر صالح نے کہا، یہ غیب اور حضور کا فرق ہے۔ دنیا میں خدا غائب ہوا کرتا تھا، آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب ہو کر کہا، تم نصیب والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریافت کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا تھا، اسی لیے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ مگر یہ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ نائمہ نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم عرش کے بائیں طرف مجرموں کے حصے میں کھڑے تھے۔ اسی وقت فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا اور حساب و کتاب کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ غضب کے عالم میں گفتگو شروع کی اور اس ناراضگی کا اصل رخ بائیں ہاتھ والوں کی طرف تھا، اس لیے سب سے پہلے اس کا اثر اسی بائیں طرف ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اس غضب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت اس کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے، اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا۔ وہ اگر ایسا نہ کرتے تو عبداللہ کو اس قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑ جاتا جو بائیں جانب والوں پر اس وقت ہو رہا تھا۔ صالح کی بات سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لیے احساس مندی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بسترے سے اتر کر اور سجدے میں گر گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ لفظ نکل رہے تھے، معبود تو نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا؟ ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیات نے تجھے مجھ سے غافل نہیں کیا، اور میں جس نے کبھی تیری کریم و ہستی کی قدر نہ کی، میں نے کبھی تیرے کسی احسان کا شکر ادا نہ کیا، میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا۔ تو پاک ہے، تو بلند ہے، تیرا حمد تیرے ہی لیے ہے اور ہر شکر تیری ہی ہے۔ مجھے معاف کر دے، اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں دیر تک یہی دعا مانگتا رہا۔ نائمہ نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ نے تو عمر بھر اللہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے، میں آپ کو جانتی ہوں۔ نائمہ کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی خدا کے احسانوں اور اس کی عظمتوں کو نہیں جانتی، ورنہ کبھی یہ الفاظ نہ کہتی۔ عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے نائمہ، صالح نے میری تائید کرتے ہوئے کہا، انسان کے بڑے سے بڑے عمل بھی خدا کی چھوٹی سے چھوٹی عنایت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ خدا عبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک الفاظ نہیں بول سکتا تھا، ہاتھ چھین لیتا تو لکھ نہیں سکتا تھا۔ ہر نعمت، ہر توفیق اسی کی تھی۔ انسان کچھ بھی نہیں، سب کچھ خدا کا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا تھا۔ نائمہ نے اعتراف میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب ہمیں جانا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، حساب و کتاب شروع ہو چکا ہے،
تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، لیکن پہلے ایک اچھی خبر سنو۔ وہ کیا ہے؟ میں نے عبداللہ سے دریافت کیا۔ جب حساب و کتاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے حساب کا فیصلہ کیا، اور جانتے ہو اس عمل میں تمہاری بیٹی لیلا نجات پائے گی۔ کیا؟ میں حیرت اور خوشی کے مارے چلا اٹھا۔ ہاں، صالح ٹھیک کہتے ہیں، نائمہ بولی۔ میں اس سے مل چکی ہوں، وہ اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہے، وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جمشید؟ میں نے صالح سے اپنے بڑے بیٹے کے متعلق سوال کیا۔ جواب میں ایک سرگوشی خاموشی سی چھا گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے کہا، پھر میں واپسی حشر کے میدان میں جانا پسند کروں گا، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ ٹھیک ہے، صالح بولا، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر آ گیا۔ خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا، میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم لیلا کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکو گے، یہ صالح نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، میں نے فوراً جواب دیا، مگر صالح کی بات پر جمشید کو بچانے کا میرا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر توفیق کے بعد میں نے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا؟ تم جب ہوش میں تھے تمہیں اس وقت بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے جا کر پوچھو۔ ادھر درو گردرو فرشتے نازل ہوتے جا رہے تھے اور ادھر مجرموں کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں تھے، اور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ ان کی کمر تخت ہو جانے کا نتیجہ تھا، ہاں یہ ان کی سزا تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہیں؟ اس وقت بھی یہی مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کاش کہ تم دیکھ سکتے کہ اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے دل کٹے جا رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ مجرم بے بسی سے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے، مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ حساب و کتاب فردن در فردن ہونا ہے تھا، لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا، جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا میدان انتہائی خوفناک ہو گیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدید غصے میں پھٹی جا رہی ہے۔ اس کے دڑھانے کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں، اور اس کے شعلے بے قابو ہو کر باہر نکل رہے تھے۔ یہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع عظیم کو ان کے بلند ہونے سے آسمان پر گویا زرد اونٹوں کے رقص کا سما بند گیا تھا۔ نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ حساب و کتاب کیسے شروع ہوا؟ میں نے صالح سے سوال پوچھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا گیا، جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے۔ میں حاضر ہوں، تیری خدمت میں مستعد ہوں، اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو، حکم ہوا۔ کتنوں کو الگ کروں؟ انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا گیا، ہر 1000 میں سے 999۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ، یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا گہما گہمی مچ گئی تھی۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ فیصلہ نہیں، اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں ان میں ہزاروں میں سے ایک اس قابل ہے کہ جنت میں جا سکے۔ دراصل انسانیت مجموعی طور پر ایمان اور اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہو چکی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا، اور باقی 99 حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے۔
چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا تو اس نے ناکام لوگوں کو جہنم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے ہی مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے، یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ۔ ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب و کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے، پھر دیگر امتیوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا، کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف 1% ہی ہوں گے۔ باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدلہ بن سکتی ہے تو بن جائے۔ یہ کہنے کے بعد صالح لمحہ بھر کو رکا اور پھر تعصب سے بولا، ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں رکھتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت ہی غیرت مند ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا ہے۔ اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی غرض ہوا تو خیر ہے، ورنہ شرک کرنے والوں کو کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی امید نہیں ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ میں نے دریافت کیا۔ صالح نے جواب دیا، ہاں، شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا۔ آج یہ لازماً اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات، صفات یا حقوق اور اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، اس سے دعائیں مانگی تھیں، اس کو سجدہ کیا تھا، اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصے دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا، وہ کیا؟